آج ہم ایک ایسے عظیم عالم کی کہانی سنیں گے جن کی علم سے لگن کی قیمت بہت بڑی تھی۔ یہ کہانی ہے یکسوئی کی، قربانی کی، اور اس راستے کی جو انسان کو عظمت تک پہنچاتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، لیکن اس کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک سوال پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ آخر کسی بھی شعبے میں کمال حاصل کرنے کے لیے ایک انسان کیا کچھ قربان کرتا ہے؟ ہماری کہانی کا مرکز ایک ایسے عالم ہیں جن کے لیے علم کی پیاس دنیا کی ہر دوسری خواہش سے بڑھ کر تھی۔ یہ ہے ملا مہدی نراقی، ایک ایسی شخصیت جن کا نام ہی علم اور قابلیت کی پہچان تھا۔ ان کا بس ایک ہی مقصد تھا، علم کے سمندر میں اترنا اور اس کی گہرائیوں کو چھو لینا۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ انہوں نے یہ کیا کیسے؟ انہوں نے اپنی توجہ برقرار رکھنے کے لیے کچھ بہت سخت اصول بنائے، لیکن سب سے حیران کن اصول یہ تھا کہ وہ اپنے گھر، اپنے وطن سے آئے خطوط کو بھی نہیں پڑھتے تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں کوئی خبر ان کی پڑھائی میں خلل نہ ڈال دے۔ اور بس یہیں سے کہانی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جہاں ان کے اس اصول کا سب سے بڑا امتحان ہونا تھا۔ ظاہر ہے جیسا کہ ہوتا ہے ان کے گھر سے خطوط آنے لگے، خاندان والے، دوست سب ان کی خیریت جاننا چاہتے تھے، ان سے رابطے میں رہنا چاہتے تھے۔ لیکن ملا مہدی نراقی اپنے اصول کے بہت پکے تھے۔ ایک کے بعد ایک خط آتا اور وہ اسے بغیر کھولے ایک طرف رکھتے جاتے۔ ان کا ارادہ بالکل پختہ تھا۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ ان خطوط میں کیا لکھا ہے، اور سچ پوچھیں تو وہ جاننا بھی نہیں چاہتے تھے۔ لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ انہی ان پڑھے خطوط کے ڈھیر میں ایک خط ایسا بھی تھا جس میں ایک دل دہلا دینے والی خبر تھی۔ ان کے والد کو قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ خبر ان تک پہنچانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ اس سے بالکل بے خبر اپنی پڑھائی میں مصروف رہیں۔ جب گھر والوں نے دیکھا کہ ملا مہدی نراقی کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا، نہ وہ واپس آ رہے ہیں، تو وہ بہت پریشان ہوئے۔ آخرکار انہوں نے ایک اور طریقہ اپنایا۔ انہوں نے ملا مہدی کے استاد کو خط لکھا اور ساری حقیقت بتا دی، اس امید پر کہ شاید استاد ہی انہیں واپس بھیج سکیں۔ اب کہانی اس حصے کی طرف بڑھتی ہے جہاں سچائی کا پردہ اٹھنے والا تھا اور ایک شاگرد کا امتحان اس کے استاد نے لیا۔ ایک روز جب ملا مہدی سبق پڑھنے کے لیے اپنے استاد کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ استاد بہت خاموش ہیں۔ ان کے چہرے پر گہری اداسی اور پریشانی ہے۔ وہ درس شروع کرنے کے بجائے کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ملا مہدی نے جب وجہ پوچھی تو استاد نے براہ راست سچ بتانے کے بجائے بہت نرمی سے کہا کہ تمہیں نراق جانا چاہیے، تمہارے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ زخمی ہے۔ اور یہاں ملا مہدی نراقی کی یکسوئی کی انتہا دیکھیے۔ والد کی بیماری کی خبر سن کر بھی ان کا جواب تھا، خدا ان کی حفاظت کرے گا، آپ برائے کرم سبق شروع کریں۔ اس لمحے بھی ان کے لیے سبق سے زیادہ اہم کچھ نہیں تھا۔ جب استاد نے اپنے شاگرد کی یہ غیر معمولی لگن دیکھی تو انہیں احساس ہوا کہ اب سچ بتانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ تب انہوں نے ملا مہدی کو ان کے والد کے قتل کی خبر دی اور سختی سے حکم دیا کہ وہ فوراً اپنے گھر نراق روانہ ہوں۔ لیکن اس دل دہلا دینے والے واقعے کے بعد جو ہوا وہ ملا مہدی نراقی کی شخصیت اور ان کی عظمت کے راستے کی اصل کہانی بیان کرتا ہے۔ یہ عدد 3 اپنے اندر ایک پوری داستان سمیٹے ہوئے ہے۔ سوچیں، والد کے قتل کی خبر سننے کے بعد کوئی شخص اپنے گھر پر کتنا وقت گزارے گا؟ ملا مہدی نراقی اپنے آبائی شہر گئے، لیکن صرف 3 دن کے لیے۔ جی ہاں، صرف 3 دن۔ 3 دن کے بعد وہ اپنا سارا غم سمیٹ کر واپس نجف اپنے استاد کے پاس اور اپنے اسباق کی طرف لوٹ آئے۔ یہ کوئی بے حسی نہیں تھی، ہرگز نہیں۔ یہ تھا اپنے نفس پر مکمل قابو اور اپنے مقصد سے عشق کی انتہا۔ یہی وہ روحانی تیاری تھی جس نے انہیں تاریخ کے عظیم ترین علماء کی صف میں لا کھڑا کیا۔ فارسی کا یہ شعر اس پوری کہانی کا خلاصہ ہے۔ مطلب یہ کہ جن پرندوں کو اپنے پروں پر بھروسہ ہوتا ہے نا، انہیں تیز ہوائیں بھی شاخوں سے نہیں گرا سکتی، انہیں کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طرح ملا مہدی نراقی کا بھروسہ اپنے علم اور اپنی لگن پر تھا۔ اور یہ کہانی ہم سب کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے۔ ملا مہدی نراقی نے تو اپنے مقصد کے لیے خاندان کی خبروں تک کو ایک طرف رکھ دیا۔ آج کے دور میں وہ کون سی چھوٹی بڑی چیزیں ہیں، وہ کون سے خلفشار ہیں جو ہماری توجہ ہمارے اصل مقاصد سے ہٹا رہے ہیں؟
اس پر سوچنا بہت ضروری ہے۔